صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعداء امیر المؤمنین. کل چونکہ ایسا تھا کہ شاید وہ لیٹ ہو جائیں اس وجہ سے تھوڑا پھیلا دیا تھا کام کو، لیکن موضوع ادھر مجھے یاد ہے جتنے میں نے چھوڑا تھا. اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے امر سے انکار کیا، فسق کیا. کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو میرے سوا؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب ادھر غور کیجئے کہ اللہ کے امر سے اس نے انکار کیا تھا. جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. روح ہے اللہ کا امر، اس نے اللہ کے امر سے انکار کیا تو شیطان بن گیا. تو جو اولی الامر کا انکار کرے وہ پھر شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. میں نے نہیں گواہ بنایا تھا انہیں، خلق کیا تھا جب میں نے زمین و آسمان کو اور ان کے اپنے نفسوں پر، ان کو شاہد گواہ نہیں بنایا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں اللہ گمراہ کرنے والے سے مدد نہیں لیتا. ادھر سے میں دوسری طرف لے گیا تھا. یہی بھی آپ رکیں اگر تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا اس لیے وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے. تو پھر امام سے پوچھا گیا، امام محمد الجواد علیہ السلام یہ ان کی حدیث اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں ہے اصول کافی میں، جو کہ ایک انتہائی معتبر بک ہے. اور جو راوی ہے ان کا نام ہے محمد بن سنان. انہوں نے امام سے پوچھا اس کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ بہت ہی خوبصورت. اس کی تھوڑی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا وحدانیتہ، بے شک اللہ تعالی اپنی وحدانیت میں لم یزل یکتا تھا، کوئی نہیں تھا، صرف اللہ تھا. ثم خلق محمد علی فاطمہ الحسن والحسین، پھر اس نے خلق کیا محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کو. فمکثوا الف دہر، پھر ہزار برس ایسا ہی رہا، بس اللہ تھا اور وہ تھے اور کچھ نہ تھا. پھر ثم خلق جمیع الاشیاء، اور پھر اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. واشہدہم،
خلقہا اور انہیں شاہد بنایا گواہ بنایا ان چیزوں کی خلقت پہ. ادھر تک بات نہیں ہے. وَأَجْلَ طَاعَتَهُمْ إِلَيْهَا اور ان کی اطاعت کو جاری کیا تمام اشیاء پہ. ہر ایک چیز ہے جو کائنات پہ، زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، ہر ایک. وضاحت کیسے؟ چاہیں تو سورج کو واپس بلا لیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیں، چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو تصویر میں سے شیر کو نکال لیں، اور اطاعت ایسی کہ بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور شیر اچانک ان کی طرف آئے اور جب نزدیک پہنچے تو ان کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا. اور وَفَوَّضَ أَمُورَهَا عَلَيْهِمْ اور اس کے تمام خلقت کے تمام جتنے بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے جو امور ہیں ان کو تفویض کیے. وہ ہر ایک امر کے والی ہیں. فَهُمْ يَشَاءُونَ فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ بس وہ جس کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرَّمُونَ مَا يَشَاءُونَ اور جس کو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں. وَلَن يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور وہ نہیں چاہتے کچھ بھی سوائے اس کے جو کہ اللہ چاہتا ہے. یہ قرآن کی بھی آیت ہے مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم تو وہ چاہتے ہی نہیں ہو کچھ بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ایسے ہی ہے. اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں ثم قال پھر انہوں نے فرمایا یا محمد، کیونکہ محمد اس کا نام تھا جو کہ روایت کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں اے محمد هذه الديانة التي تقدمها مرکا یہی دین ہے، بس اس عقیدے پہ قائم رہو، یہی دین ہے. جو اس سے آگے بڑھا وہ گمراہ ہو گیا. وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ اور جو اس سے پیچھے رہا ہلاک ہو گیا. وَمَن لَازِمَهَا لاحقَ اور جو اس کے ساتھ جڑا رہا وہ حق کو پا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنا کیا ہے اس سے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غالی ہو گیا غالی ہو گیا. غالی صرف وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ان کی جتنی بھی فضائل ہیں اپنے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے تو پھر غالی نہیں ہوتا بندہ، پھر بندہ بنتا ہے مومن. اور مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ ہے بہار الانوار میں. وہ کہتے ہیں سلوات پڑھ لیجیے. بالکل اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں خلقہ اللہ نور عظمتہ اللہ نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا. وَوَلَاهُمْ أَمُرَ مَمْلِكَتَهُ اور اپنی مملکت کا والی بنایا. اب ملک جو اللہ کی مملکت ہے کیا وہ صرف زمین ہے؟ پتہ نہیں کتنے ہزار عالمین ہیں. اس کا ولی اللہ نے ان کو بنایا ہے. فَهُمْ سِرُّ اللَّهِ الْمَخْزُونَ اور یہ اللہ کے چھپے ہوئے خزانے و اولیاء المقربون اور اس کے مقرب قریب ترین اولیاء ہیں ولی ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ وہ بات ہے جس پہ سن کے کافی جو چھوٹے دلوں کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. وَأَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ اور اس کا امر ہے کاف اور نون کن. اللہ کہتا ہے جب کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کاف اور نون کے درمیان میں جو امر ہے اللہ کا وہ ہم ہے. اور جو جس کسی نے اس سے پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا. جو پیچھے ہٹنے والا وہ ہے جو کہتا ہے جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ سورج کو کیسے پلٹا سکتا ہے؟ کوئی بندہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ مطلب کسی کو کہہ دے کہ مار کے اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زندہ بندے کو مولا علی علیہ السلام کے سامنے لاش بنا کے لائے اور کہتے ہیں جی اس کا جنازہ پڑھ لیجیے. تو انہوں نے اس کے باپ سے پوچھا پڑھ دو جنازہ؟ انہوں نے کہا جی پڑھ دو. سوچ لو. جی بالکل پڑھ دیجیے مار کے. آپ اس کے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھ دیا جنازہ جیسے ہی پڑھا تو آگے ہوئے کہتے ہیں ہاں اٹھاؤ جیسے. مولا نے کہا کہ یہ اب قیامت تک نہ اٹھا. جی کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور انسان دنیا سے فارغ. اور مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد جو ابھی آپ کو سنایا ہے یہ تمام مفسرین کے اوپر بالکل منہ بند کرنے والا کیونکہ یہ بہار الانوار میں ہے. میں اپنے پاس دیکھیں آپ مجھے جانتے ہیں میں اپنے پاس سے کدھر سے کر سکتا ہوں.
جو پہلے والی پڑھی وہ اصول کافی اور دوسری والی جو پڑھی وہ بہار الانوار سے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو شیعوں کی کتابیں ہیں، ادھر سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے؟ تو پھر ان کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، بس اور بس اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومن ولی ہیں جو ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. اب اس سے آگے بندہ کیا جواب دے آپ کو کہ علی ولی اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور جو علی ولی اللہ کو نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانتا. اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں. اگلے دنوں میں آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 اور سورہ رات کی آخری آیت، اس کا ترجمہ تشریح سمیت سورہ ہود بتائیے نا 17 نمبر، یہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ جو علی کو نہیں مانتا وہ رسول کو بھی نہیں مانتا. کیونکہ اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے سامنے کوئی چیز لے کے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرا گواہ رابر ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں لیکن رابر مجھے ٹھیک نہیں لگتا، میں رابر کا انکار کرتا ہوں، تو آپ کا دعویٰ ختم، کیونکہ آپ کے پاس گواہ ہے. یہ اگر گواہ کا انکار ہو جائے تو دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس پہ بھی ایمان ختم. اور اللہ کا یہ ارشاد ہے، فیصلہ ہے کہ جو کوئی بھی گواہوں میں سے اس کا کفر انکار کرے وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ تمام کی تمام مخلوقات پہ اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی، فرض کی، اور کوئی سی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے سوائے ایک مخلوق کے جس سے اللہ نے واجب تو کی اطاعت ان کی، لیکن ساتھ اپنی مرضی دے دی کہ مرضی تمہاری، کیونکہ تمہارا ہے امتحان. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو کچھ تم چاہو گے، لیکن اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اور لیکن لوگوں نے اطاعت نہ کی. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ظلموں کے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی داستانیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کو کس نے نہیں دیکھا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ دیکھا لوگوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ان کی پشت پہ چڑھے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام جب پشت پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کی ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ رک جا اے رسول. اللہ کہتا ہے کہ جب تک حسین نہ اٹھے تو اپنا سر نہ اٹھانا. کہا جاتا ہے کہ کم از کم 72 دفعہ حضور نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور پیچھے جو صحابہ اکرام تھے وہ دیکھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے. اور پھر کیا انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوگا؟ ان کے وہ بچے جو اس وقت زندہ تھے 61 ہجری میں 60 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا مدینہ کو چھوڑا اور ان سے بیعت طلب کی گئی، سب جانتے تھے، سمجھتے تھے. اس لیے تو امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں روز عاشور پوچھا تھا نا کہ کیا میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے؟ جی نہیں. کیا میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کے بغض میں. اب سوچنے کی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ اتنا بغض کیوں تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک دفعہ ہمارے پاس ادھر آئے تھے لکھنؤ سے پڑھنے والے عباس رشاد، ان کو میں چھوڑنے گیا تھا نارتھ ہیمپٹن. ایک ہی دفعہ مطلب باری باری ہم سارے جاتے تھے، تو ایک دفعہ میرے ذمہ وہ ڈیوٹی لگی. تو یہ بات میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا کہ کیا چکر ہے، مولا علی علیہ السلام سے لوگوں کی اتنی دشمنی کیوں تھی؟ تو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے دشمنی اس وجہ سے تھی کہ مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے تھے. اصل میں دشمنی اللہ سے تھی اور جبرائیل سے تھی اور محمد سے تھی. اللہ سے دشمنی اس لیے تھی کہ اس نے محمد اور جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل پیغام لانے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے پیغام پہنچانے والے کہ ان بتوں کو مت پوجو، یہ فضول ہے، بیکار ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. تو چونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے جس سے کسی کو بہت عقیدت ہوتی ہے، اب دیکھیں نا ابھی بھی اگر کسی کے سامنے آپ عمران خان کو برا کہہ دیں تو وہ ہوگا تحریک انصاف والا، وہ لڑنے لگ پڑے گا. اسی طرح اگر نواز شریف یا بھٹو کا ہوگا تو وہ لڑنے پہ آ جائیں گے. حالانکہ بت نہیں ہے لیکن لوگوں کو ان سے عقیدت ہے. لیکن
وہ لوگ تو ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اس لیے وہ دشمن ہو گئے حضور کے۔ اب اللہ اور جبرائیل تو کسی کو نظر نہیں آتے، سامنے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور پہ انہوں نے حملہ کیا تو آگے سے مولا علی علیہ السلام ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان کے کتنے ہی لوگوں کو مارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ لوگ بدلے نخواست، مطلب ان کا دل نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہوں لیکن ہو گئے، تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ اب اس کو دباؤ، اس سے اپنا بدلہ واپس لو، اور انہیں کہا گیا منافقین۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ منافقین جو ہوں گے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے جگہ پہ ہوں گے، کیونکہ وہ صفوں میں گھس کے کام کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بڑی اتھینٹک حدیث ہے، جب انہوں نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تو وہ منافق اپنی وہ دشمنی پوری کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے ہر راستہ اختیار کیا کہ مولا علی کو نقصان پہنچایا جائے، اور جب مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو انہوں نے وہی نقصان ان کی اولاد کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ چھوڑنا پڑا نا، کل آپ نے ان سے سنا کہ بی بی سغرا کا واقعہ، ان کا ایک انتہائی دل خراش واقعہ میرے سے بھی سن لیجئے۔ جب بی بی سغرا کو وہ چھوڑ کے جانے لگے نا تو بی بی ایک بات میں منظر کشی کرتا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ دروازے کی ایک سائڈ پہ بی بی سغرا بیٹھی ہیں، اور تمام بیویاں باری باری آ کے ان سے گلے ملتی ہیں اور چابیاں گھر کی دے کے انہیں جا رہی ہیں۔ بی بی رباب پیچھے کھڑی ہیں، ان کے گود میں 18 دن کا شہزادہ علی اصغر ہے، اور وہ سوچ رہی ہیں کہ میں رباب سے کیسے ملوں۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ میں سر جھکا کے گزر جاتی ہوں۔ سر جھکا کے جب گزرنے لگی نا تو بی بی رباب نے کہا کہ اماں میرے ساتھ تو آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس بچے کے ساتھ تو میرا رشتہ ہے، اس سے تو میرے ساتھ ملاتے جائیں۔ بی بی نے بچہ بی بی سغرا کے حوالے کیا، بی بی سغرا نے اپنے دل سے لگایا اور ان سے کہا کہ اکبر نے تو مجھے چھوڑ دیا اور مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جانے پہ راضی ہو گیا، اب تم نہ مجھے چھوڑ کے جانا۔ یہ کہنا تھا کہ شہزادے نے اپنی دونوں باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈال لی، اور پھر بی بی نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر شہزادہ آپ کے ساتھ جاتا ہے تو آپ لے جائیں۔ جب بی بی آگے ہوئی تو شہزادے نے انکار کر دیا، شہزادہ چپکا رہا اپنی بہن کے ساتھ، اور اتنے میں بی بی سغرا بچے کو بلا رہی ہیں، بچہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے کہا کہ عباس کیا مسئلہ ہے، کیوں دیر ہے؟ تو عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا ان 2 خواتین میں سے ایک کی موت ہونے والی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اصغر رباب کے پاس جاتا ہے تو سغرا مرتی ہے، اور اگر سغرا کے پاس رہتا ہے تو رباب مرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے بی بی سے کہا کہ میں اصغر سے کوئی بات کر لوں؟ اب بی بی سغرا اپنی طرف سے بالکل مطمئن، انہوں نے کہا کہ اب جو مرضی بات کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے باہیں آگے نہیں کی، بس شہزادے کے کان میں کچھ کہا تو یکدم شہزادے نے باہیں اپنی نکال کے اپنے بابا کی طرف چھلانگ لگا دی۔ تو بی بی نے کہا کہ بابا آپ نے ایسا کیا کہا؟ تو بی بی سے دیکھ کے کہا کہ میں نے بس اتنا کہا کہ اصغر اگر تم یہاں رہ گئے تو میرے ہاتھوں پہ امت سے پانی کون مانگے گا، اور اب میرے ہاتھوں پہ اپنے گلے پہ تیر کون کھائے گا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلوات پڑھیے۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ہارون جمیل صاحب سے کہ آپ محمد پڑھیے۔